آداب دوستو، آج کشمیر کے ٹیگور ہال میں جو ڈرامہ فیسٹ 2023 چل رہا ہے، جسے ایک این جی او یونائٹڈ تھیٹر موومنٹ نے شروع کیا ہے اکیڈمی کے اشتراک سے، آج اس سلسلے کا یہ چوتھا پلے تھا۔ یہ پلے تھا کشمیری پلے گندن تماش، جسے ڈاکٹر سوہن لال کول نے تحریر کیا تھا اور اس کے ڈائریکٹر تھے شوکت عثمان، اور جو پیش کر رہا تھا گروپ، ان کا نام ہے کرٹن کال تھیٹر۔ تو آج بھی جو ہمارے اینکر تھے منظور اشبری، انہوں نے مہمانوں کا ویلکم کیا، اناؤنسمنٹ شروع کی اور اس کے بعد دعوت دی ڈاکٹر عیاش عارف کو۔ وہ اسٹیج پہ آئے، انہوں نے ہمارے جو مہمان خصوصی تھے بشیر دادا صاحب، ان کا، اور مہمان ذی وقار فاروق شیخ صاحب کا، اور باقی جو بھی چنندہ شخصیات تھی، ان سب کا ویلکم کیا ایک ایک کر کے، اور اعلان کیا کہ اب پلے شروع ہونے والا ہے۔ جہاں تک اس پلے کا تعلق ہے، یہ پلے ایک انٹلیکچوئل پلے ہے، عام لوگوں کی سوچ سے تھوڑا اوپر جاتا ہے، یہ ایک کلاس کے لیے ہے، ناٹ فار ماسز۔ پردہ بند ہی تھا کہ میوزک شروع ہوا، اور یہ پہلا پلے تھا جو اس طرح میوزک سے شروعات ہوئی، جس کی میوزک بجا، پردہ اٹھ گیا اور سامنے سیٹ لگا تھا، 2 پلنگ ہے، ایک لیفٹ سائڈ ایک رائٹ سائڈ، پیچھے ایک کھڑکی ہے، اور سیٹ پہ کئی ڈسٹ بن ہیں جن میں کچرا گرا ہوا ہے، ڈسٹ بن بھی گرے ہوئے ہیں اور کچرا پھیلا ہوا ہے پورے اس سیٹ پہ۔ ایک ڈسٹ بن کھڑا ہے، اور 3 گرے تھے، اور بھی کچھ چیزیں گری ہوئی تھیں، اور کچرا کافی تھا اس سیٹ پہ، اور 2 پلنگ ہیں، اس پہ 2 بندے سوئے ہیں۔ تو 2 سپاٹ ہیں لائٹ کے جو ان 2 پلنگس پہ ہیں، اور ہلکی سی لائٹ ہے جس میں یہ کچرا وچرا دکھ رہا ہے۔ تو بڑا اچھا لگا یہ دیکھ کے، اور سوچنے لگے سب دیکھنے والے کہ یہ ایسے ڈسٹ بن ہیں، یہ گرے ہوئے ہیں، کچرا اتنا پھیلا ہوا ہے، اور اس کچرے میں 2 بندے سوئے ہیں۔ تو لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی پلے کے ساتھ، اور انٹرسٹ سے دیکھنے لگے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور تھوڑا ہلکا میوزک بھی بج رہا تھا ٹھیک ٹھاک۔ تو اس کے بعد یہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور جاگتے ہی جب دیکھتا ہے کہ میں اس پلنگ پہ ہوں، اور میرے آس پاس یہ کچرا ہے اور عجیب سی جگہ ہے، تو یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہاں پہ کیسے ہوں، کیوں ہوں، اور میں ہوں کون، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہاں پہ کس نے لایا، کون مجھے یہاں پہ چھوڑ گیا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ وہ اسی پریشانی میں ہوتا ہے، اور اس کی نظر پڑتی ہے کہ سامنے دوسرا بندہ سویا ہے پلنگ پہ، تو وہ کوشش کرتا ہے اس کے پاس جا کے دیکھنے کی۔ تو اتنے میں لائٹ پوری آن ہو جاتی ہے ہال میں، وہ جا کے اس کو دیکھتا ہے تو پہچانتا نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جگاتا ہے اس کو کہ ارے بھائی کون ہو تم؟ تو وہ بھی جاگ جاتا ہے، اور اس کی طرف دیکھ کے وہ بھی اپنا نام وغیرہ بھول گیا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں کیا ہوں، لیکن اپنی چالاکی سے وہ اسے کہتا ہے کہ میں مالک ہوں اور تم میرے نوکر ہو۔ تو وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا بات ہوگی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم مالک اور میں نوکر ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ اس میں صاف بات ہے، دیکھو تم میرا بستر دیکھو، وہ کتنا صاف ستھرا ہے اور قیمتی بستر ہے، ریشمی بستر ہے، اور اپنا بستر دیکھو کتنا پرانا پھٹا پرانا بستر ہے، تو یہ مطلب ہے کہ تم نوکر ہو، میں مالک ہوں۔ تو اس میں ان کا ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، ایک کنفلکٹ ہے شروع میں، پلے پہ ایک اچھی گرفت رہی، لوگ بڑے شوق سے دیکھتے، پورے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ڈائلاگ کرتے کرتے جو غریب والا بندہ ہوتا ہے، وہ اس امیرانہ بستر کے پاس جا کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے لو اب تو بازی پلٹ گئی، اب میں یہاں بیٹھا ہوں، اب میں مالک ہوں اور تم میرے نوکر ہو۔ اس طرح سے پلے شروع ہوتا ہے۔ جب پلے شروع ہوتا ہے تو اس کے جو ڈائلاگ والگ ہیں، یہ بڑا فلسفہ آ رہا ہے، ان میں عام باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اونچے درجے کا فلسفہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو جب فلسفہ ڈسکس کر رہے ہیں 2 بندے، اور کافی دیر تک وہ یہ بات کرتے رہیں، تو لوگوں میں آہستہ آہستہ وہ بوریت محسوس ہونے لگی، اور لیکن خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن کئی لوگوں کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔
کب تک وہ صرف فلسفہ سنتے رہیں، دو بندے بات کر رہے ہیں آپس میں، بیچ بیچ میں لائٹ وائٹ چینج ہو رہی ہے، تھوڑا میوزک آ رہا ہے ٹھیک ٹھاک، تو لیکن کب تک سنتے رہیں گے صرف فلسفہ دو بندوں کا؟ تو اس لیے لوگوں میں وہ بوریت سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ ایک زندگی کا فلسفہ لیا ہے رائٹر نے، جس کو وہ ڈسکس کر رہا ہے اپنے انداز میں۔ اب یہ ہوا کہ جو فلسفہ چل رہا ہے اس فلسفے میں بیچ میں کہیں کہیں رائٹر خود گھس جاتا ہے اور وہ اپنی بات کہنے لگتا ہے، اپنے حالات کی یا اپنے اس پہ گزری ہوئی چیزوں کی، سچویشن کی، یا اپنے آس پاس کی، تو وہاں پھر تھوڑا وہ کنفلکٹ سا ہو جاتا ہے سٹوری میں کہ یہ پورا فلسفہ لے کے آگے جا رہا ہے زندگی کا، یہ کچھ اپنی باتیں کہہ رہا ہے، اور وہ جو ایک فلسفہ تھا وہ اگر ترازو ہے، ترازو کے دو پلڑے ہیں، تو ایسے پلے چل رہا تھا، فلسفہ دونوں طرف تھا برابر، لیکن جب اس نے اپنی بات بیچ میں ڈالنی شروع کر دی تو یہ پلڑا تھوڑا نیچے آ گیا اور ایک پلڑا اوپر چلا گیا، تو اس طرح پلے بھی ڈگمگانے لگا۔ تو ہم سنتے رہے سب لوگ پلے کو، اٹھ کے کوئی نہیں گیا پلے سے، چاہے لوگوں کے سر سے چلی گئی باتیں یا وہ فلسفہ سمجھ نہیں پائے۔ میں نے پہلے کہا کہ انٹلیکچوئل پلے تھا، خاص کلاس کے لیے تھا، لیکن عام کلاس والے بھی اٹھ کے کوئی نہیں گیا، سنتے رہے، دیکھتے رہے کہ کچھ تو ہو رہا ہے جو اچھا ہو رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ایسی سچویشن تھی۔ اب جس فلسفے کے ساتھ جب رائٹر نے اپنی باتیں جوڑی ہیں تو وہاں پہ وہ بیلنس ہی رہا ہے، وہ لگتا ہے کہ ایک قالین میں جیسے وہ کہتے ہیں نا ٹاٹ کا پیبند لگا دیا ہے، ویسا لگ رہا تھا، تو وہ چیز لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ ڈائریکٹر نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی اچھی کہ یہ ٹھیک ٹھاک پلے جائے، تو لیکن جب صرف دو کریکٹر ہیں جو باتیں کر رہے ہیں اور ان میں کوئی فزیکل کچھ جھڑپ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف باتیں کر رہے ہیں، تو لوگ کب تک وہ باتیں سنتے رہیں گے؟ تو اس لیے وہ کافی بوریت کا احساس ہونے لگا لوگوں کو، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ نیند بھی آ گئی کافی لوگوں کو، لیکن بھاگ کے کوئی نہیں کہا کہ لگ رہا تھا کچھ چیز ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور جو سمجھ رہے تھے تو ان کو اعتراض تھا کئی جگہوں پہ کہ ایسا نہیں ہے، ایسا وہ کافی ڈسکس ہوا پلے۔ یہ آج کے پلے میں خاص بات تھی کہ پلے ختم ہونے کے بعد زیادہ مزہ آیا، کیونکہ پلے بہت ڈسکس ہوا، جو ہمارے ایکسپرٹس تھے وہاں پہ، جن میں نثار نسیم تھے، کشمیر کے مشہور ڈرامہ رائٹر ہیں، تھیٹر ڈائریکٹر ہیں، خود تھیٹر کرتے ہیں، ریڈیو سے ان کا وابستہ تھے وہ ریڈیو سے۔ ایسے ہی ہمارے فیاض دلبر ایک اچھے رائٹر اور اچھے ڈائریکٹر، کئی پلیز ڈائریکٹ کیے ہیں، کئی سیریل ڈائریکٹ کیے ہیں انہوں نے، اور شفیع احمد صاحب تو سب لوگوں نے آ کے اپنے اپنے انداز سے پلے کے بارے میں بات کی، تو ان کے اپنے خیالات تھے، میری اپنی نظر تھی، جو مجھے لگا، میں نے ایک عام آڈینس میں بیٹھے ہوئے بندے کی نظر سے آپ کے سامنے یہ پلے رکھا۔ اوورآل لوگوں نے انجوائے کیا کہ چلو بات بڑی ہیوی تھی، ہیوی پلے تھا، یہ سچ بات ہے، جو عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اٹھ کے نہیں گئے، اس کا مطلب ہے کہ پلے ٹھیک ہی تھا، اور جو ایکٹرس ہیں انہوں نے اچھی ایکٹنگ کی تھی۔ صرف دو کریکٹر، پھر بیچ میں ایک کریکٹر اور آتا ہے، 3 کریکٹرز کو لے کے اتنا بڑا پلے لکھنا اور وہ پلے دیکھنا، تو آڈینس کو بھی بڑا بھاری پڑتا ہے نا، کہ کوئی مطلب فلسفہ تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا، ڈرامہ ایلیمنٹ مسنگ تھا، صرف جیسے بحث کر رہے ہیں دو بندے، تو وہ بحث کب تک لوگ سنیں گے؟ اگر تھوڑا کچھ اس میں ڈرامہ ایلیمنٹ ڈالا ہوتا رائٹر نے تو زیادہ اچھا ہوتا، زیادہ بہتر بنتا، اور لوگ بوریت محسوس نہیں کرتے اور بڑے انٹرسٹ سے دیکھتے رہتے، لیکن وہ ڈرامہ ایلیمنٹ کہیں نہیں تھا، اس لیے کئی لوگوں نے کہا کہ صرف یہ تو ریڈیو پلے ہے، اسے ہم آنکھیں بند کر کے بھی سنیں تو یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ بالکل اسٹیج پلے ہے، تو یہ بھی ایک پلے کی کامیابی ہوتی ہے کہ جس پہ کافی ڈسکشن ہو اور لوگ الگ الگ رائے دیں اس کے بارے میں۔
اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے پلے میں، یا اگر ویسا نہیں ہوتا تو سب لوگ کہتے کہ یہ بکواس پلے تھا. لیکن اس کے بارے میں بہت ڈسکشن ہوئی. اتنی ڈسکشن کسی پلے کے بارے میں نہیں ہوئی ہے جتنی اس پلے کے بارے میں ہوئی. اور ہال سے نکل کے باہر بیٹھ کے بھی اس پہ ڈسکس ہوتا رہا. جو بھی ہمارے رائٹرس ہیں، ڈائریکٹرس ہیں، تھیٹر ڈائریکٹرس ہیں، سب لوگ اپنے اپنے نقطہ نظر سے پلے کے بارے میں بات کرتے رہے. اتنی دیر تک کہ شام کی اذان ہونے لگی، وہیں بیٹھے رہے لوگ سب. کافی باتیں ہوتی رہیں. تو جو ڈائریکٹر تھے شوکت عثمان، انہوں نے چائے منگوائی. باہر سبزار پہ بیٹھ کے سب لوگوں نے چائے پی اور پلے کے بارے میں بات کرتے رہے. اور سبھی کی یہی کوشش تھی کہ ہم اچھے پلیز کریں. اور کئی لوگوں کی سجیشن تھی کہ جب عام ماسز کے لیے ہم پلے کریں تو ایسا پلے کریں جو لوگوں کی سمجھ میں آئے، جسے لوگ پسند کریں. کیونکہ اگر عام لوگ کے اتنا ایسا ہیوی، اتنا بھاری پلے ہم پیش کرتے ہیں تو لوگوں میں وہ انٹرسٹ نہیں رہتا اتنا. حالانکہ آج میں نے کہا کہ آج کا پلے چھوڑ کے کوئی نہیں گیا، لیکن وہ اس انٹرسٹ سے نہیں دیکھ رہے تھے. بوریت محسوس ہو گئی، سونے بھی لگے بیچ میں. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنے بلاگ میں کہ جو یہ تھیٹر کا پلے کرنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے سلیکشن آف اے پلے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کن کے لیے کر رہے ہیں. ایسے ہی گانے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. جب اگر کوئی گانے والا کہیں گا رہا ہے، اس نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ سامنے سننے والے کیا ہیں، کس ٹیسٹ کے ہیں. ویسے ہی اس نے اپنی چوائس پیش کرنی ہوتی ہے، گانی ہوتی ہے. تو ایسے ہی پلے بھی ہے. اگر ہم پلے پیش کریں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان کی تھوڑی پسند ذہن میں رکھ کر ہی انسان پلے پسند کرے، پلے کی چوائس کرے. پھر اس پہ محنت کر کے ہم پلے کو اچھا بنا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کے پلے کے بارے میں بات. کل جو پلے ہو رہا ہے وہ گاندربل سے ایک گروپ ہے، ایس آر تھیٹرز. ان کے ڈائریکٹر ساحل شفیع، وہ پلے انہوں نے لکھا بھی ہے. اس لیے دو ذمہ داریاں سنبھالی ہیں ساحل شفیع نے، ایز رائٹر بھی اور ایز ڈائریکٹر بھی. تو کل کا پلے دیکھے، ہم کل کی بارے میں بات کریں گے. آج میں آپ لوگوں سے بس اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کشمیر شوبز کو لائک کریے اور شیئر کریے، تاکہ آپ کی جو باقی دوست ہیں، فرینڈس ہیں، فیملی ہیں، وہ بھی میری باتیں سن سکیں، میں ان تک بھی پہنچ سکوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور شیئر کریں گے اس کشمیر شوبز چینل کو. اور جیسے آپ خود سنتے ہیں اور باقی لوگ بھی اس کو سنیں گے. اور مجھے آپ اتنا اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور آج جنم اشٹمی کا دن ہے، تو سبھی لوگوں کو جنم اشٹمی کی مبارکباد، جو لوگ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو کل کا پلے کرایہ در، کشمیری پلے کرایہ در، تو اس کو دیکھنے کے بعد ہم کل اس پلے کی بات کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. شب بخیر.